السلام علیکم ناظرین، اس وقت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور آج میں آپ کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے بانی سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان کی قتل کی سازش کے حوالے سے کچھ تفصیلات سے آگاہ کروں گا۔ اللہ نے عمران خان کو جو دے دیا ہے، میں اپنی خوابوں میں بھی نہیں سوچتا تھا کہ وہ مجھے اس طرح کی عزت دے گا۔ اور ساتھ میں آپ کو یہ خوشخبری بھی سنا دوں کہ عمران خان جو ہیں وہ ان کے قتل کے جو منصوبہ ساز تھا، جس نے یہ قتل کی سازش تیار کی تھی، وہ بندہ جو ہے اب گرفتار ہو چکا ہے اور اس کا نام ہے انجینئر صالح، اور جو کہ بہت مشہور تھا، یعنی سیکنڈ نمبر کا داعش خراسان کا کمانڈر ہے، جو کہ مختلف جو ہے نا یہ العزائم میڈیا فاؤنڈیشن کے نام سے ایک جو ہے نا پروپیگنڈا جو ونگ چلاتا تھا، اور اس کا جو دائرہ کار تھا یہ جو ہے نا دنیا کے کئی ممالک تک پھیلا ہوا تھا، اور یہ مشہور تھا سلطان عزیز عزام کے نام سے، اور اسے اب جو ہے وہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے اس نے اپنی تحویل میں لیا ہے، اور اس کے حوالے سے کئی چیزیں جو ہے نا اب تک میڈیا پہ تو چیزیں سامنے نہیں آئی ہیں، لیکن یہ معاملہ جو ہے پوری دنیا کے جو ممالک کے سامنے آ چکا ہے، اور یہ آپ کو جان کے حیرت ہوگی کہ یہ شخص جو ہے دنیا کی 80 ممالک کی انٹیلیجنس ایجنسیوں کو مطلوب تھا، اور اقوام متحدہ نے اسے گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا تھا، اور کافی جو ہے نا وہ جو عالمی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں اس کی گرفتاری کے لیے کوشاں تھیں، لیکن یہ جو کارنامہ ہے ہماری جو ایجنسی ہے ISI اس کے حصے میں آیا، اور یہ اب گرفتار ہو چکا ہے، اور بڑی حد تک جو ہے وہ جو عمران خان کی جو زندگی کو جو خطرات لاحق تھے وہ بڑی حد تک دور ہو چکے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے یہی چیز ساری ڈیٹیل آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں 5 اگست 2023 کو جو ہے نا جو سابق وزیر اعظم عمران خان، ان کی باضابطہ گرفتاری پیش آئی تھی، اور اس گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سمجھیں کہ اب تک تقریباً یہ 2.5 برس کا عرصہ بیت چکا ہے عمران خان کی گرفتاری کو، وہ ابھی تک بھی اسیری کاٹ رہے ہیں، اور یقیناً PTI کے لوگ ساری چیزیں جو ہے نا ان کے لیے احتجاج بھی کر رہے ہیں، مظاہرے بھی کر رہے ہیں اور کوششیں بھی کر رہے ہیں، لیکن میں ان سیاسی پہلوؤں کی طرف جو ہے نا اب وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا، میں صرف ان چیزوں کی طرف کرنا چاہتا ہوں کہ جو کہ جینین فیکٹ جو ہیں وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے حوالے سے دیکھیں رومرز کافی چلے ہیں، کافی افواہیں پھیلی ہیں۔ Reports spread rapidly on social media, claiming that Imran Khan, former Prime Minister of Pakistan, had been killed inside Adiala jail in Rawalpindi. A wild claim ricocheted across social media on Wednesday after an Afghanistan outlet reported that former Pakistan Prime Minister, PTI founder Imran Khan, had been killed inside Rawalpindi's Adiala jail. اور حتیٰ کہ مجھے کئی لوگوں نے اس زمانے میں جس وقت یہ سارا احتجاجی سلسلہ چل رہا تھا، کئی لوگوں نے کال کر کے بولا کہ ہمیں اطلاع ملی کہ عمران خان جو ہیں وہ مار دیے گئے ہیں، ان کو کچھ زہر دے دیا گیا ہے، انہیں فلاں کا مختلف قسم کی ایسی باتیں آتی تھیں، یہ سب فیک باتیں ہوتی تھیں، اور میں اس وقت بھی لوگوں کو سمجھاتا تھا کہ دیکھیں جب تک کوئی تصدیق شدہ بات نہ ہو آپ ایسی بات نہ کریں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کوئی بات ہوگی تو خود ریاستی ادارے اس سے آگاہ کریں گے، اور آپ جو ہے نا یہ افواہیں نہیں پھیلائیں اور بے بنیاد الزامات بھی کسی پہ نہ لگائیں۔ تو دیکھیں آپ کو یاد ہوگا اس میں سیکورٹی ایجنسیوں نے مختلف جو ہے اپنی رپورٹس بھی جاری کی تھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا سیکورٹی اقدامات سخت کیے گئے۔ عمران خان کے جو فالوورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کو بڑی اذیت بھی ہوئی اور تکلیف بھی ہوئی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ریاستی ادارے جان بوجھ کے ایسا کر رہے ہیں۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں، ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ بڑی بڑی تحریکیں چلیں، اور سیاستدانوں کے ساتھ بہت کچھ سیاستدانوں کو جھیلنا پڑتا ہے، اور عمران خان کوئی نیا نہیں کر رہے، اس سے پہلے بھی بہت سے سیاستدان جیلیں بھی کاٹ چکے ہیں، اس سے زیادہ جیلیں کاٹ چکے ہیں، اس سے زیادہ سختی بیٹھ چکے ہیں، اور بہت سارے مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑا ہے۔ تو یہ جو سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں، اس میں بہت کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہیں، اور یقیناً عمران خان بھی قربانی دے رہے ہیں، لیکن جو کچھ بیچ میں جو مسائل آ رہے ہیں، وہ مسائل ان کے چاہنے والے، ان کے فالوورز کی وجہ سے آ رہے ہیں کہ وہ کوئی ایسی پروپیگنڈا مہم نہ چلائیں جس کی وجہ سے حقائق چھپ جائیں، اور جو ملک دشمن عناصر ہیں ان کو اس کا فائدہ پہنچے۔ تو دیکھیں اب یہ چیز جو ہے نا آپ سمجھتے ہیں نا پاکستان میں جیسے بعض وقت اندازہ لگاتے ہیں کہ یہ فیک ہے یا یہ بنائی گئی ہے، یہ گیم ہے، یہ گیم نہیں ہے جو میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں۔ دیکھیں سلطان عزیز عزام کوئی چھپا ہوا آدمی نہیں ہے، اس کو جو ہے نا جب 2021 میں کابل ایئرپورٹ پہ جو اٹیک ہوا، اس میں آپ دیکھیں 13 امریکی فوجی اس میں ہلاک ہوئے، اور 185 شہری اس میں ہلاک ہوئے، بہت بڑا واقعہ تھا، اور اس واقعے کی ذمہ داری سلطان عزیز عزام نے قبول کی تھی، اور اس پہ پھر جو امریکی ادارہ ہے
جو اسٹیٹ سیکورٹی کا، جس میں ریوارڈ فار جسٹس کا، انہوں نے اس پہ $10 ملین کا انعام جو ہے نا انعام مقرر کیا تھا اس کی یعنی بندوں کی گرفتاری پر یا اور ان کی نشاندہی پر۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یورپی یونین کا جو آفیشل ہے، انہوں نے بھی اس کو گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا تھا۔ سلطان عزیز الزام کوئی معمولی آدمی نہیں تھا، یہ داعش خراسان کے جو سربراہ ہیں ڈاکٹر شہاب المہاجر، یہ ان کا رائٹ ہینڈ تھا، اور اس نے پاکستان کے خلاف ایک کتاب جاری کی تھی، اس کا نام تھا یعنی وہ اس کتاب میں یہ بتایا گیا تھا کہ زخم کتاب تھی، ایک مفصل کتاب تھی، جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ ایک نعوذ باللہ ایک کفریہ ریاست ہے، اور پاکستانیوں کے خلاف جو ہے وہ جہاد کرنا لڑنا جائز ہے۔ تو دیکھیں یہ ہمارے ملک کے خلاف کام کر رہے تھے۔ یہ ہم پاکستان میں تو سارے کوئی کافر یا کوئی ایسے دشمن تو نہیں رہتے، کافر میں تو مسلمان رہتے ہیں یہاں پہ پاکستان میں، لیکن ان کے خلاف بھی انہوں نے یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ کتاب جاری کی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا الادلۃ الجلیہ علی الکفری دولت الپاکستانیہ، عربی زبان میں اس کا نام رکھا تھا۔ یہ کتاب ایک پشتو زبان میں جاری کی گئی، اور یہ اس کے علاوہ فارسی زبان میں جاری کی گئی، اور عبداللہ الزام، یہ جو سلطان عزیز الزام ہیں، انہوں نے ایک جو ہے نا اس کے علاوہ ایک میگزین نکلتا تھا وائس آف خراسان، یہ منتھلی نکلتا تھا، انگلش میگزین تھا، یہ داعش خراسان کا میگزین تھا۔ اس کے علاوہ ایک میگزین تھا وائس آف ہند کے نام سے، یہ انڈیا سے نکلتا تھا۔ یہ ان دو کے اندر میں اگر پی کا ایکٹ نہیں ہوتا، یا آپ سمجھیں کہ یہ یوٹیوب کے جو قانون ہے اس قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، تو میں آپ کو وہ ساری چیزیں اسکرین پہ دکھاتا کہ جو کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف کی ہے۔ انہوں نے عمران خان کو اس میں جو ہے نا مختلف انہوں نے الزامات، جیسے ٹرمپ کے ساتھ ملاقات تھی، اس پہ کافی تنقید کی، اور اس کے علاوہ جو ان کے افغان طالبان کے ساتھ جو کنیکشن تھے اس پہ بڑی تنقید کی، اور ان کو عمران خان کو انہوں نے کافر، مشرک اور مرتد قرار دیتے ہوئے واجب القتل قرار دیا۔ اور سب سے سنگین بات یہ ہے کہ جیسے کہ اگر آپ ان ملیٹنٹ آرگنائزیشن کے بارے میں جانتے ہیں کہ یہ اپنے بہت سارے میسیجز جو ہے وہ پکچر میسیج ہوتے ہیں ان کے، یہ پوسٹر اور جاری کرتے ہیں۔ یہ عمران خان کے کئی پوسٹر جاری ہوئے جس میں یہ دکھایا گیا کہ انہیں نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے کئی پوسٹر، دھمکی آمیز پوسٹر جاری کیے گئے، اور عمران خان کے خلاف انہوں نے ایک بہت بڑی مہم چلائی۔ تو یہ داعش خراسان جو ہے، جس وقت پاکستان میں یہ افواہیں پھیلی ہوئی تھیں کہ عمران خان کے خلاف کوئی غلط چیز ہو رہی ہے، اور ان کے فالوورز جو ہے وہ آنکھ بند کر کے ان خبروں کو پھیلا رہے تھے، اس وقت داعش خراسان نے یہ کوشش کی تھی کہ عمران خان کو سرکاری کسٹڈی کے اندر قتل کر دیا جائے، تاکہ پاکستان میں پھر ایک جو ہے وہ جلاؤ گھیراؤ اور فسادات کا جو ہے وہ ایک بڑا طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور اس طریقے سے یہ جو عالمی دہشت گرد تنظیم ہے داعش خراسان، اس کے عزائم پورے ہو سکیں گے۔ اور جو ہے وہ دیکھیں، اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ ماشاءاللہ سے جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی آج محفوظ ہیں، اور جو ہے وہ ریاست میں کوئی ایسی صورتحال بھی نہیں ہوئی۔ باقی جو چیزیں ہیں، ہمیں جو ہے نا ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہم کسی کے اہلکار نہ چاہتے ہوئے کسی کا اہلکار نہ بن جائیں۔ دیکھیں عمران خان کے خلاف جو ہے نا یہ ساری چیزیں داعش خراسان نے جاری کی، تو اب آپ بہت ساری چیزیں جو ہے نا پروپیگنڈا سنتے رہے ہوں گے، لیکن آپ دیکھیں کتنے طویل عرصے سے جو ISI ہے وہ اس پہ کام کرتی رہی، اور اس طریقے سے 5 مئی 2025 میں جو ہے نا یہ سلطان عزیز الزام کو گرفتار کیا گیا، اور تفتیش کی غرض سے، تاکہ یہ سارے معاملات کہ عمران خان کے قتل کے پیچھے کیا گیم تھا، وہ ساری سازش، اس کے علاوہ کابل ایئرپورٹ کا معاملہ تھا، اس کے علاوہ پاکستان میں کئی بڑے خودکش حملے ہوئے ہیں، جو اگر آپ کو یاد ہو، کوئٹہ میں بڑا حملہ ہوا، اس کے علاوہ شہباز قلندر والے مزار پہ ہوا، کئی مزارات پہ ہوا، اور کئی جو ہے نا اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ مجھے تو وہ فیگرز میں آپ کو کسی اور وقت پیش کروں گا کہ کتنی بڑی تعداد میں انہوں نے پاکستان کے اندر قتل و غارت مچائی تھی، اور اس کی ساری ذمہ داری قبول کرنے والا کوئی شخص تھا تو وہ سلطان عزیز الزام تھا، جسے پاکستانی ISI نے گرفتار کیا، اور ہمیں پتہ بھی نہ چلا، یہاں پہ نہ پاکستان میں یہ خبر آئی اور نہ پاکستان سے باہر گئی۔ دسمبر 2025 میں جب اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل نے اپنی رپورٹیں پیش کی، تو اس میں یہ انکشاف ہوا اور دنیا کو پتہ چلا کہ یہ جو 80 ممالک کو جو شخص مطلوب تھا، جس شخص نے دہشت گردی کا ایک بازار گرم کر رکھا تھا، وہ شخص پاکستانی انٹیلیجنس ایجنسی ISI کے ہاتھوں گرفتار ہو چکا ہے، اور جو ہے نا اس سے پاکستان کی جو انٹرنیشنل ساکھ تھی وہ بڑی جو ہے نا اس کا امیج جو ہے نا بہتر ہوا، بڑا اجاگر ہوا،
اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ صرف عمران خان ہی نہیں ہے، میں آگے چل کے آپ کو مزید بتاؤں گا کہ کون کون سے پولیٹیشینز محفوظ رہے ہیں اور کن کن کے قتل کا پروگرام تھا۔ تو اب یہ دیکھیں انٹرنیشنل سطح پہ کیا یورپی یونین کے جو ایجنسیاں ہیں وہ اسے گرفتار نہیں کر سکیں، امریکن CIA گرفتار نہیں کر سکی اور برٹش ایجنسی گرفتار نہیں کر سکی، نہ کوئی اور کامیاب ہو سکا، یا پاکستانی ISI کامیاب ہوئی۔ تو یہ کوئی فیک یا کھیل نہیں ہے، یہ سلطان عزیز الزام جو ہے وہ اب یہ سرکاری تحویل میں ہے، اس کے حوالے سے بہت سے انکشافات سامنے آئے ہیں، اور اب جو ہے نا امپورٹنٹ بات جو ہے وہ ساری ان چیزوں میں یہ ہے 2018 کی بات ہے کہ جب یہ ایک ننگرہار جو ریاست ہے وہاں پر افغانستان کی، وہاں پر ایک جو ہے نا ڈرون حملہ ہوا امریکہ کا، اس ڈرون حملے میں یہ بندہ زخمی ہو گیا۔ اچھا، زخمی ہونے کے بعد ہوا یہ کہ یہ وہاں سے کسی طریقے سے چند ساتھیوں کا ہمراہ فرار ہوا۔ اس کے بعد کافی عرصے تک دنیا میں یہ بات خبر جو ہے نا پھیلی رہی کہ سلطان عزیز الزام جو ہے وہ ہلاک ہو چکا ہے، لیکن ہوا یہ کہ ہماری ایجنسیاں کام کر رہی تھیں اس پہ، کچھ عرصے بعد اطلاع ملی اور اس نے ایک وائس میسیج بھی جاری کیا، اور پھر ایک کتابچہ جاری ہوا داعش خراسان کا جس کا نام تھا واؤنڈیڈ لائن، یعنی زخمی شیر۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سلطان عزیز الزام جو ہے اس ڈرون حملے میں بچ نکلا ہے اور وہ اب زخمی شیر بن چکا ہے، اور وہ زخمی شیر بن کے اب وہ سب بدلہ لے گا پہلے سے زیادہ سخت اسٹائل میں۔ تو وہ کتابچہ بھی اگر یہ یوٹیوب کے قوانین کا مسئلہ نہیں ہوتا، پی کا ایکٹ نہیں ہوتا، تو میں آپ کو اسکرین پر وہ کتابچے بھی دکھا دیتا جو داعش خراسان نے جاری کیے، اور جس میں داعش خراسان نے مختلف پولیٹیشنز کے حوالے سے، خاص طور پہ عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ جو دھمکی آمیز پیغامات جاری کیے ہیں، وہ میں آپ کو مجبوری کی وجہ سے نہیں دکھا سکتا، لیکن جو آپ میں سے ریسرچر یا کوئی ایسے کام کرنے والے لوگ ہیں ان کی نالج میں ہوگا۔ اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بندے کی جو ہے نا انٹرنیشنلی سطح پر اس کو ایک گلوبل ٹیررسٹ قرار دیا گیا تھا۔ پاکستانی ایجنسیوں سے اگر آپ کو کوئی شکوک و شبہات ہے تو آپ سوچیں کہ دنیا بھر کی ایجنسیاں تو جھوٹ نہیں بول سکتی۔ یہ اور میری ذاتی ریسرچ بھی ہے، میں نے ساری چیزوں پہ کام کیا ہوا ہے، میں اس کو مانیٹر کرتا ہوں، ساری جو ایسی آرگنائزیشنز ہوتی ہیں میں یومیہ بنیاد پہ ان کی مانیٹر کرتا ہوں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھتا ہوں۔ تو مجھے بھی یہ چیزیں پتہ چلی تھیں، اس وقت میں نے کبھی کوئی پروگرام یا کوئی ایسی بات نہیں بتائی، کیونکہ میری بھی یہ خواہش تھی کہ یہ شخص گرفتار ہو جائے اور عمران خان کی زندگی جو ہے وہ جو اس کو خطرات ہیں وہ اس سے جو ہے نا اس کو محفوظ کیا جائے ان کی زندگی کو۔ تو میں نے بھی جو ہے نا اس وجہ سے خاموشی اختیار کی۔ آج جب کہ سلطان عزیز الزام کی گرفتاری عمل میں لائی جا چکی ہے تو میں نے یہ آپ کے سامنے یہ ویلاگ کر رہا ہوں، اور یہ میں نے آپ کو مختصر اس میں ایک خلاصہ بتایا ہے سلطان عزیز الزام کی گرفتاری کے حوالے سے، اور اس حوالے سے کہ جو یہ جو افواہیں پھیلتی ہیں، تھوڑا سا یہ دیکھیں، سب سے زیادہ پروپیگنڈا تو داعش خراسان خود کر رہی تھی، اور آپ بہت سے لوگ اس کے ان افواہوں کے جو ہے نا اس میں جو جال تھا اس میں آ رہے تھے اور وہ ان افواہوں کو مزید پھیلا رہے تھے۔ تو میری آپ سے پلیز ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ گزارش ہے کہ جب بھی کوئی خبر ایسی آپ تک پہنچے تو پہلے اس کی تصدیق کریں، اس کی کنفرمیشن کریں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی ریاستی ادارے کسی ایک سابق وزیر اعظم کو پکڑیں تو وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا جو ہے نا سلوک کر دیں، یہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے یہاں پہ، اور نہ کبھی آپ کو انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو کارکردگی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بتاؤں گا، تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایسا پاسبل نہیں ہوتا، کہ ورنہ ہوتا تو آج تک پاکستان میں ایسا کوئی واقعہ آپ مجھے بتا دیں، ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔ تو اب جو ہے یہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو پی ٹی آئی کی بھی جو ورکرز ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ ایسی افواہوں کو گریز کریں، کیونکہ عمران خان کا جو معاملہ ہے وہ اسی وقت سلجھ سکتا ہے جب ہمارے آپس کے جو معاملات ہیں نا وہ بہتر ہوں، اور ہم کوئی ایسی چیزیں نہ کریں جس سے جو ملک دشمن عناصر ہیں یا اسلام دشمن عناصر ہیں یا جو امن کے دشمن ہیں ان کو فائدہ پہنچے۔ تو ہمیں جو ہے نا افواہوں پہ کان نہیں دھرنا چاہیے، اور میں جو ہے نا اپنی پوری قوم کو مبارکباد دیتا ہوں، اور خاص طور پہ پی ٹی آئی کے ورکرز کو، پی ٹی آئی کے فالوورز کو، کہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں، ہماری انٹیلیجنس ایجنسی ہے، ان کی کاوشوں نے رنگ دکھایا ہے، اور عمران خان کی زندگی کو داعش خراسان سے جو بدترین خطرات لاحق تھے اس کا تدارک کیا جا چکا ہے۔